بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق میں دجلہ کے بائیں کنارے پر آباد شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت ہود علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ موصل کا جڑواں شہر نینوا تھا جو کہ 740 قبل مسیح میں اپنے عروج پر تھا۔ اس وقت وہاں انتہائی طاقتور قوم آباد تھی اور نینوا ایک خوشحال شہر تھا جس کی آبادی تقریباً 1,20,000 تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک جب 28 سال ہوئی تو اللہ پاک نے انہیں اہل نینوا کی طرف مبعوث فرمایا۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے اور یونس کو لاکھ نہ اس کے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم کی 6 سورتوں میں آپ کا ذکر موجود ہے، جبکہ ایک سورت جو کہ آپ کے نام پر ہے اس میں آپ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے تقریباً 40 سال تک نینوا کے لوگوں کو تبلیغ کی، مگر ساری قوم ان کی دعوت قبول کرنے سے انکاری رہی، بلکہ آپ علیہ السلام کے بے حد مذاق بھی اڑایا۔ نافرمانی اور سرکشی میں اس قوم نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا، تو پھر اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو بتا دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان کے شہر پر عذاب آئے گا اور ساری کی ساری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ آپ نے قوم کو اللہ کے حکم سے آگاہ کر دیا تو نینوا کے بزرگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ یونس علیہ السلام نے پوری زندگی کسی سے جھوٹ نہیں بولا، اسی لیے ان کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے گھر پر پہرا بٹھا دیا کہ جب تک یہ ہم میں رہیں گے تو عذاب نہیں آئے گا، اور جس رات حضرت یونس علیہ السلام ہجرت کریں گے تو سمجھو کہ اگلی صبح ہی ہم کو عذاب آن گرے گا۔ تیسری رات حضرت یونس علیہ السلام بستی سے ہجرت کر گئے اور صبح بستی کے کنارے کھڑے ہو کر عذاب الہی دیکھنے لگے۔ قوم کو پتا چلا تو سب اکٹھے ہو گئے، بس دیکھتے ہی دیکھتے بادل آئے اور پھر ان سے کالا دھواں نکلنے لگا جس سے سانس میں دشواری آنے لگی۔ یہ دیکھ کر اہل نینوا حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگے کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آتے ہیں، نہیں تو یہ عذاب ہمیں ہلاک کر دے گا۔ لیکن جب حضرت یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو پھر سارے یکجا ہو کر اللہ پاک سے دعا کرنے لگے۔ بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب ایک جگہ ایک دوسرے کو بھول کر توبہ استغفار میں لگ گئے اور وعدہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام بستی میں اگر آ جائیں تو ان کو اللہ کا نبی مان لیں گے۔ اللہ پاک کو ان کی آہو بکا اور سچی توبہ بہت پسند آئی، جس پر اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو معاف فرما دیا اور عذاب ان سے ٹل گیا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں اس کو یوں بیان فرماتا ہے، پس کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیاوی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو دنیاوی فوائد سے بہرہ مند رکھا۔ یہ یوم عاشور تھا، یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ جب قوم پر عذاب ٹل گیا تو حضرت یونس بہت پریشان ہوئے کہ میں اب بستی میں کیسے جاؤں گا، سب مجھے ہی جھوٹا سمجھیں گے۔ اس قوم کا قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ تو یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ انہیں بھی جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ اسی رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی میں لوگوں کے ساتھ سوار ہوئے۔ کشتی جب وسط میں پہنچی تو اچانک سے رک گئی۔ کشتی کے سوار کہنے لگے کہ ہم میں کوئی ظالم، گناہگار یا کوئی پھر بھاگا ہوا غلام موجود ہے جس کی وجہ سے کشتی رک گئی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام فوراً بول اٹھے، وہ بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی تو اس میں آپ علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو پانی میں ڈال دیا گیا، کیونکہ ان لوگوں کا دستور یہی تھا کہ جب تک بھاگا ہوا غلام دریا میں غرق نہ کر دیا جائے اس وقت تک کشتی چلتی نہیں تھی۔ خیر کشتی والوں نے آپ علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے، اور فوراً ہی ایک مچھلی آپ علیہ السلام کو نگل گئی اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا آپ علیہ السلام قید ہو گئے۔ روایات میں ہے کہ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں ٹھہر گئے تو گمان کیا کہ شاید وفات پا گئے ہیں۔ اس پر آپ نے اپنے اعضاء کو جنبش دی تو ان میں حرکت ہوئی تو فوراً سجدہ ریز ہو گئے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ اے پروردگار، میں تیرے لیے ایسی جگہ مسجد یعنی سجدہ گاہ بناتا ہوں جہاں کسی دوسرے نے تیری عبادت نہ کی ہوگی۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، وہ ذات پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں
سے ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا تو اس کی برکت سے اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس اندھیری کوٹری سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 دنوں کے بعد اگل دیا۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہی کمزور ہو چکے تھے۔ اللہ پاک نے ایک کدو کی بیل آپ کے پاس اگا دی جس نے آپ کے اوپر سایہ کر دیا، اور روزانہ ایک بکری صبح و شام آپ کے پاس آتی جس سے آپ دودھ پیتے۔ جلد ہی آپ تندرست ہو کر شہر نینوا پہنچے جہاں لوگوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ اب اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ آخر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رہے؟ انہیں آکسیجن کہاں سے ملتی رہی؟ بعض ماڈرن حضرات اس واقعہ کی اصلیت کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آخر اتنے دن تک آپ بغیر کھائے پیے چاروں طرف سے بند کوٹری میں زندہ کیسے رہے؟ معجزہ ہوتا ہی عقل سے بالا تر ہے کہ جس کو دیکھ کر یا سن کر انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ اس حوالے سے آکسفورڈ کے پروفیسر ڈاکٹر امروز جاہن ولسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مچھلی پیٹ میں اتنی آکسیجن ہوتی ہے کہ ایک انسان آسانی سے وہاں سانس لے سکتا ہے، البتہ اس کا ٹمپریچر 104 ڈگری فارنہائٹ پر ہوتا ہے جو کہ انسان کے لیے بخار کا درجہ ہے۔ فالک لینڈ میں شکاری جیمز وہیل مچھلی کا شکار کرتے ہوئے پانی میں گر گیا جس کو وہیل نے نگل لیا، لیکن اس کے ساتھیوں نے 4 دن کی محنت کے بعد مچھلی کو پکڑ لیا۔ جب اس کا پیٹ چاک کیا گیا تو جیمز اندر زندہ تھا، البتہ وہ انتہائی لاغر تھا اور جسم پر کوئی بال نہ تھے۔ تقریباً 1 ماہ ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ اسی طرح 1958 میں ستارہ مشرق نامی جہاز سے بارکلے شکاری گر گیا جس کو مچھلی نے نگل لیا۔ پاس ہی کھڑے عملے نے اس مچھلی کا شکار کر لیا۔ پورا عملہ مچھلی کو کلہاڑیوں سے کاٹنے پر لگ گیا۔ اچانک ان کو مچھلی کے پیٹ میں حرکت محسوس ہوئی اور پھر ان کو بارکلے چربی میں لپٹا ہوا مچھلی کے پیٹ سے مل گیا۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں تھا جو کہ 2 ہفتوں کے علاج سے بالکل تندرست ہو گیا۔ دوستو، سن 1800 سے لے کر اب تک ایسے درجنوں واقعات ریکارڈ ہیں کہ جن میں انسان کو مچھلی کے پیٹ سے چاک کر کے زندہ نکال لیا گیا۔ ایسے ہی واقعات کی وجہ سے آج غیر مسلم سائنسدان بھی یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ آسمانی کتابوں میں درج ہے وہ بالکل سچ ہے۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک یونس ضرور رسولوں میں سے ہے۔ جب وہ بڑی کشتی کی طرف نکل گیا تو کشتی والوں نے کرا ڈالا تو یونس دھکیلے جانے والوں میں سے ہو گئے۔ پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ضرور اس دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور پھر ہم نے اس پر قدوں کا سایہ کیا اور ہم نے اسے 1 لاکھ بلکہ زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا تو وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک وقت فائدہ اٹھانے دیا۔ اندازہ کیجئے دوستو کہ وہ تسبیح کتنی بابرکت ہے کہ جس کی بدولت اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی دی تھی۔ تو کیوں نہ میں اور آپ بھی اسی تسبیح کا دن اور رات ورد کیا کریں، توبہ اور استغفار کر کے خوب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گڑائیں تو بڑے بڑے طوفان ٹل جایا کرتے ہیں، بڑی مصیبتیں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی۔